بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کلاس 3 کی اردو کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی عملی کتاب یعنی ورک بک، اور مشق کو حل کرنے کے لیے اردو کا ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 7 کا چوتھا اور آخری حصہ دیکھیں گے، جس میں ہم سبق پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے سبق کے حاصلات تعلم یعنی SLOs۔ آج کا ہمارا SLO ہے کہانی، مکالمے، ڈرامے کو اس کے نتائج کے حوالے سے پڑھ سکے۔ چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم حوالدار لالک جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا پڑھیں گے اور کیا سنیں گے۔ بھارتی فوج آگے بڑھے اور لگ بھگ 400 بھارتی فوجی مارے گئے۔ لگ بھگ کا معنی ہے تقریباً، اندازاً۔ کیا معنی ہے؟ تقریباً۔ یوں بھارتی فوج شدید غصے میں آ گئی اور حملہ جاری رکھا، جس کے نتیجے میں ہمارے بہت سے فوجی شہید ہو گئے اور لالک جان کو دائیں بازو پر گولی لگی، یعنی سیدھے ہاتھ کی طرف جو بازو ہے، دایاں بازو یعنی رائٹ ہینڈ جس کو کہتے ہیں، اور سیدھے طرف جو بازو ہے، اور ان کا بازو ناکارہ ہو گیا، یعنی اس نے کام چھوڑ دیا۔ ناکارہ یعنی کام چھوڑنا۔ حملہ مسلسل ایک خفیہ بنکر کی طرف سے ہو رہا تھا۔ بنکر کہتے ہیں کوٹڑی، جہاں سے چھپ کر حملہ کیا جاتا ہے، جو نظر بھی نہیں آتی۔ حملوں کو روکنے کے لیے اس بنکر کو تباہ کرنا ضروری تھا، جس کی ذمہ داری حوالدار لالک جان نے لے لی، یعنی انہوں نے کہا کہ اس بنکر کو تباہ کرنا میرا کام ہے، اور دشمن کی فائرنگ سے بچتے ہوئے آگے بڑھے اور ان کا بنکر تباہ کر دیا کہ اچانک یعنی ایک دم دشمن کی طرف سے ان پر فائرنگ کھول دی گئی۔ حوالدار لالک جان نے آخری دم تک یعنی آخری سانس تک، جب تک وہ زندہ تھے، دشمن سے مقابلہ کیا اور آخر کار جام شہادت نوش کیا، یعنی وہ شہید ہو گئے۔ یوں حوالدار لالک جان جرت اور بہادری کی مثال بن گئے، یعنی ان کی جرت اور بہادری کی لوگ مثالیں دینے لگے۔ حکومت پاکستان نے ان کو نشان حیدر جیسے اعلیٰ اعزاز سے نوازا۔ جب تک ہمارے ملک میں لالک جان جیسے بہادر سپاہی موجود ہیں، تب تک دشمن ہمارے ملک کی طرف میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکتا، یعنی ہمیں نقصان دینے والی نگاہ۔ میلی نگاہ مطلب ہمیں نقصان نہیں دے سکتا اور نقصان دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آج بھی ہمارے ملک میں ایسے عظیم سپاہی موجود ہیں جو اپنی زندگیوں کو قوم اور ملک کی خاطر قربان کرنے کے لیے پیش ہیں، یعنی آگے ہیں۔ ہمارے ملک کو دہشت گردی جیسی لعنت نے گھیر لیا ہے، جس کی مثال آرمی پبلک سکول پشاور کا المناک واقعہ ہے۔ المناک یعنی ایسا واقعہ جو کہ ہمیں تکلیف دیتا ہے، اور ہمیں علم یعنی درد دینے والا، جہاں دہشت گردوں نے معصوم جانوں یعنی بچوں کو نشانہ بنایا اور لگ بھگ 132 بچوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہماری فوج آج بھی اس عزم کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت اور ضرب عزم جیسی مہم میں حصہ لے رہی ہے، تاکہ اس ملک پر آنچ نہ آئے یعنی زوال نہ آئے۔ اے پاک فوج کے جوانوں، تمہیں سلام۔ عزم کا معنی ہے ارادہ۔ عزم کا معنی ہے ارادہ۔ اور آخر میں ہم سب مل کے کہیں گے، اے پاک فوج کے جوانوں، تمہیں سلام۔ اور سلام اس لیے کہ یہی وہ جوان ہیں اور یہی وہ قوم کے سپوت ہیں جو کہ اپنی جانوں کی قربانی دے کر ہمارے اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس سبق سے یہ سبق حاصل ہوا
کہ ہم بھی اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ آپ وعدہ کرتے ہیں؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، اور گھر کا کام بہت آسان ہے۔ وہ آپ کی کتاب کا سوال نمبر 3، یعنی مناسب الفاظ سے خالی جگہ پر کریں۔ آپ کے سامنے کچھ جملے دیے گئے ہیں، آپ نے ان کو اپنے سبق کو غور سے سن کر ان خالی جگہ کو پر کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی سوال مشکل لگتا ہے تو آپ اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اور آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں، جو کہ کینٹیب پبلشر کی آفیشیل ویب سائٹ پر آپ مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا گھر کا کام وہ دراصل وہ سرگرمیاں ہیں جو کہ آپ کی کتاب کے اس سبق کے بالکل آخر میں موجود ہیں۔ پہلی سرگرمی ہے اپنی کاپی پر پاکستانی شہداء کی کم از کم 3 تصاویر چسپاں کریں، اور دوسری سرگرمی ہے کسی پاکستانی شہید کا واقعہ یاد کریں۔ یعنی آپ نے یہ 2 کام کرنے ہیں، آپ نے کوئی سے 3 شہداء کی تصاویر جمع کرنی ہے اور ان کو اپنی کاپی پر لگانا ہے۔ اور دوسرا، جیسے کہ آج ہم نے حوالدار لالک جان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پڑھا سنا، اسی طرح آپ کسی اور پاکستانی شہید کا واقعہ پڑھیں، سمجھیں اور اس کو یاد کریں۔ اور آپ کی ورک بک سے ایک بہت مزے کا گھر کا کام ہے، آپ نے سوال نمبر 6 اپنی ورک بک ہی پر حل کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ بہت آسان۔ آپ نے یہاں پر اس خانے میں پاکستان کا جھنڈا بنانا ہے اور اس میں رنگ بھی بھرنا ہے۔ اور آپ کے سمر پیکس میں آپ کے گھر کا کام کیا ہے؟ وہ آپ کی ایک سرگرمی ہے، ستمبر 2018 کے بچوں کے شمارے سے شہداء کی داستانیں پڑھیں اور کسی ایک شہید کا واقعہ تحریر کریں، نیز اس کی تصویر بھی چسپاں کریں۔ وہی کام جو کہ ہم نے آج آپ کو آپ کی کتاب سے سرگرمی کی صورت میں دیا، تقریباً وہی گھر کا کام آپ کے سمر پیک سے بھی ہے کہ آپ نے کسی ایک شہید کا واقعہ تحریر کرنا ہے یہاں، اور نیچے یہاں اس کی تصویر بھی چسپاں کرنی ہے اور لگانی ہے۔ اور دوسرا گھر کا کام یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ نے سبق غور سے سنا ہوگا اور آپ میں بھی وطن کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کا شوق اور جذبہ بھی پیدا ہوا ہوگا، اور آپ اپنے گھر کے کام کے لیے بھی بالکل تیار ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔